زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، ملک عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرات محترم، یہ ماہ شوال المکرم ہے اور اس وقت کا حالات، اس وقت کے جو حالات حاضرہ ہے آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ جو ہفتہ گزرا ہے، آج کا دن جو ہے ایک اللہ کے ایسے ولی کی پیدائش کا دن ہے جس کو دنیا ابو الحسین احمد نوری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جو ہفتہ گزرا 15 شوال المکرم کا، میں اسلام کی ایک دوسری جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور وہ 70 صحابہ کرام، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ کے درمیان وہ زندہ بھی ہے اور اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے۔ شاعر فرماتے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ شہید سے کہہ دیا جائے کل قیامت کے دن کہ بتاؤ تجھے کیا چاہیے، وہ عرض کرے گا حضور پروردگار عالم مجھے یہی ہے کہ ایک میدان جہاد ہو، دشمنوں کی تلوار ہو اور میرا سر ہو، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہ شہید کا خون پہلے بعد میں زمین پہ گرتا ہے، جنت پہلے مل جایا کرتی ہے۔ رب تو عرض کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرات محترم یہ جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ احد میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے چچا، جس کو دنیا سیدنا امیر حمزہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اور ایک ذات بابرکات جو آپ کے ساتھ متصل ایک کے مزار اقدس ہے، جس کو دنیا حضرت مصعب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ آپ دیکھیں گے اگر پتہ کریں گے کہ مکے کی وادی میں ایسا خوبصورت نوجوان کسی نے آج تک آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ ماں کافرہ تھی، ماں کافرہ ہے، بیٹا اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا ہوا ہے، محبت سرکار سے ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا اسلام میں سب سے پہلے سفیر کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ دنیا اسلام میں سب سے پہلے جمعہ قائم کرنے والے کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ذات ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ مکے کی وادی میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی۔ جانتے ہو ماں اپنے وقت کے ان کے والدین تھے، اپنے وقت کے رئیس اعظم تھے، ملک شام سے جن کا کپڑے آیا کرتا تھا، خوشبو بہترین لگایا کرتا تھا۔ ان کی زبان میں اسلام لانے سے پہلے وہ اثر تھے کہ لوگ ان کے انتظار کیا کرتے تھے۔ جب وہ بیٹھ جاتے تھے نا تو لوگ اپنی باتوں کو بند کر دیا کرتے تھے، ان کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ ان کی زبان میں یہ اثر ہوا کرتا تھا۔ وہ جب جس راستے سے نکلتے تھے نا تو وہ راستہ دیر تک مہکنے لگ جایا کرتا تھا۔ وہ نام مصعب بن عمیر ہے۔ مکے کی وادی میں اتنا بہترین خوبصورت انسان کسی نے دیکھا نہیں۔ مکے کی وادی میں سب سے عمدہ کپڑا پہننے والا مصعب بن عمیر ہے۔ لیکن جب سرکار کے زلف اقدس پر اپنی جان کو قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں نے آپ کو دھمکیاں دی، قید خانے میں ڈال دیا، طرح طریقے سے ظلم کر دیے، لیکن دل میں یہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے محبت ہو گئی اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا، مکے کو ہر آشائش و خیر آباد کہہ دیا، مکے کی ہر آرام کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو خیر آباد کہہ دیا، صرف مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے۔ اور مصطفیٰ کی غلامی میں یہ ایسی غلامی ہے کہ یہاں آ کے خود بک جاتے ہیں خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں، کوئے نبی ہے۔
یہ مصر کا بازار نہیں ہے، وہ مصر کا بازار تھا جو بکنے والے اپنے وقت کے بکنے والے کوئی اور نہیں آیا کرتے تھے، یوسف کو بیچا جا رہا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی غلامی کا عالم یہ ہے، اپنے وقت کے رئیس جادے رئیست کو چھوڑ کر، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، اپنے مال و جال کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اور حال یہ ہوئی مصعب بن عمیر کا، جانتے ہو جب نکلا تھا ماں کافرہ تھی، آپ کے جسم اقدس پر اتنا خوبصورت کپڑا تھا، کپڑے کو اتار لیا گیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے کمبل کا ٹکڑا پہن کے پہنچ گئی۔ اللہ اللہ، وہ مصعب بن عمیر اتنا خوبصورت نوجوان، جس گلی سے گزر جائے وہ گلیاں دیر تک مہکنے لگ جائے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس گلی سے گزرنے والا کوئی اور نہیں مصعب گیا ہوگا۔ مگر آج مصطفیٰ کی غلامی میں آیا ہے نا، تو ان کے جسم پر کپڑے بھی موجود نہیں ہے، ایک کمبل کا ٹکڑا لپیٹ لیا ہے۔ وہی مصعب بن عمیر کو میرے مصطفیٰ نے مدینے کا سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے سفیر کا نام مصعب بن عمیر ہے، وہ مصعب بن عمیر ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ بدر میں کافروں کی شکست ہوئی تھی، اور کافروں کی شکست تو ہونا ہی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، کافروں کی شکست ہوئی تھی، لیکن یہ اپنے بدلے پر اکسا رہا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس بدلے کی صورت کیا بنی؟ مدینے کے قریب اس جگہ کا نام ہے جس کو آپ جانتے احد کی پہاڑی کہا جاتا ہے، وہ احد کا میدان ہے۔ اس احد کے میدان میں جانتے ہو کتنے لشکر آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے؟ جب مسلمانوں کی تعداد 700 سے کچھ کم یا زیادہ تھی، 700 کی تعداد مسلمانوں کی تھی، 3000 کا لشکر لے کر آیا تھا مکے کی وادی سے۔ مکے کی وادی میں بڑا بڑا کافر تھا، جس وقت کفر کی اس پر ابو سفیان بھی تھا، اس کی بیوی جس کا نام ہندا ہے۔ یہ ہندا کون ہے؟ اپنے وقت کی رئیس زادی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی ماں کا نام ہندا ہے۔ جنگ بدر میں اس کا باپ کو قتل کرنے والے کا نام سیدنا امیر حمزہ ہے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جو میرے باپ کے قاتل کو مارے گا نا، میں اسے منہ مانگا قیمت دوں گی۔ ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام حبشی تھا، حبشی کو تیار کیا گیا، وہ بھالا پھینکنے میں بہت ایکسپرٹ تھا، وہ بہت ماہر تھا، اس کو تیار کیا گیا اور کہا منہ مانگا انعام لے کر جانا۔ جب وہی جنگ احد واقع ہوا تھا، حضرات توجہ کے ساتھ سننا، آج ہمارے کس کنڈیشن میں کھڑے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو لوگوں ہمارا دور اب وہ دور نہیں آیا ہے کہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ کر رہ جائیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ہم عیاشیوں کی زندگی گزار لیں، اپنے بال بچوں کے پیچھے اپنی زندگی کو واہوائی کی طرف کر کے اپنی زندگی کو فنا کر دیں۔ نہیں، اب تمہارا بھی وقت آ چکا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہے، اب وہ قربانی دینے کا دوبارہ وقت آ چکا ہے۔ اس وقت فلسطین کی وادی کو آپ دیکھ کر آج مسلمانوں کا کلیجہ دہل جا رہا ہے۔ وہ فلسطین کی وادی کی مائوں کی طرف کو دیکھ کر، اس باپ کے دردناک چیخ کو دیکھ کر، اس باؤں کے باپ کے بچوں کو دردناک چیخوں کو پکار کو سن کر سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے بند کر دیا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اب تو اس پر رحم فرما دے۔ تم نے اگر دعا کے لیے اپنے محبوب نے ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ اللہ، بدر کے میدان میں 5000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ اے پروردگار عالم، آج کسی ایسے کو بھیج دے جس طرح صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا۔ اے پروردگار عالم، ہندوستان کی دھرتی پر بھیجا ہے تو غریب نواز کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ پروردگار اب بھی فلسطین کی وادی کے لیے کسی ایسے کو بھیج دے جس کی وجہ سے فلسطین کے آج 50,000 مسلمانوں کا خون چیخ چیخ کر مسلمانوں سے فریادیں کر رہا ہے۔ اے میرے قوم کے مسلمان، تو سویا ہوا ہے۔ جانتے ہو جس قربانی کو صحابہ نے دیا ہے، جس قربانی کے لیے آج مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون کو بہایا ہے، کبھی امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، کبھی ابو بکر صدیق کو زہر دیا گیا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کو تلوار سے وار کیا گیا ہے، کبھی عثمان غنی پر تلوار سے وار کیا گیا ہے۔ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے، اے لوگوں اب بھی وہ قربانی کا وقت آ چکا ہے۔ لوگوں اب بھی
بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ آج فلسطین کی وادی کو دیکھ کر ہمارا دل نہیں کانپ رہا ہے؟ کیسے مسلمان ہے جو آج جس کے پاس رہنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا گھونٹ میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک نوالا تک میسر نہیں ہے، اللہ اللہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں گے؟ آج ہمارے پاس اگر گرمی کی شدت میں لائٹ چلی جائے ہمارا رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور فلسطین کی وادی کو یاد کرو، مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یاد کرو کہ ہمارے صحابہ نے کیسے کیسے قربانیاں پیش کی ہے۔ وہی جنگ احد واقع ہوا ہے، اس جنگ احد میں جانتے ہو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 لشکر لے کر نکلا تھا، مگر 1000 میں 300 الگ ہو گیا تھا۔ 300 یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا، اس کا منافق جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، 300 کے لشکر کو لے کر نکل گیا کہ ہم کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کسی کو کسی اور پر تلوار پر ناز ہوتا ہے، کسی بھالے اور چھری اور برچھی پر ناز ہوتا ہے، مگر محمد کے غلامی کو محمد کی غلامی پر ناز ہوا کرتا ہے۔ ہم کسی اور پر ناز نہیں کرتے، فقط مصطفیٰ کی غلامی پر ناز کیا کرتے ہیں۔ فرماتے وہی جنگ احد واقع ہوا ہے تو اس نام جس کا نام ہندا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کے کلیجے کو چباؤں گی۔ حضرات محترم اس کا نام جس کو اس نے پیسہ دیا، بہت زیادہ مال دیا، نام وحشی تھا۔ بس اس کا ذکر سنو پیارے، جب تک کفر کی حالت میں رہتا ہے، کفر کی حالت میں رہتا ہے، مگر جب اسلام قبول ہو جاتا ہے تو ان کا جذبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ مگر آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارا جذبہ کم ہو چکا ہے، یعنی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہوا کرتا تھا پیارے، ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر نکل جاتے تھے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کافر دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہوا کرتا تھا۔ پھر جنگ احد واقع ہوا ہے، 700 صحابہ کرام ہے، میرے سرکار نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کے نیچے چھپا دیا تھا اور فرمایا کہ کوئی بھی صورتحال ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی نیچے مت اترنا۔ حضرات ایک توجہ کی بات آئی، ایک تو تیر اندازوں کو ایک طرف کرنا اور سرکار کا یہ جملہ فرمانا، جب تک میں نہ کہوں تب تک نیچے نہ اترنا۔ یہ پتا چلا کہ میرے سرکار نے یہ بول کے نشاندہی لگا دی کہ اگر میری بات کو نہ مانو گے یا میرے فرمان کو نہ مانو گے پھر اس کا انجام تجھے بھگتنا پڑے گا۔ آج بھی وہ سمجھ لے جو مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے قول کو نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، پھر وہ اپنا انجام سوچ لے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سرکار نے 50 تیر اندازوں کو الگ کر دیا، لڑائی چل رہی تھی، اللہ اللہ 700 صحابہ کرام میں سے 50 کو الگ کر دیا ہے، 650 صحابہ کرام 3000 کے لشکر کو بھگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر ان کے پاس کون سا جذبہ تھا، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ پتہ یہ چلا اس کے پاس نہ بھالے تھے، نہ اس کے پاس بارود تھا، نہ اس کے پاس کوئی اور طاقت تھی۔ ان کے پاس اگر طاقت تھی تو مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان تھا، اس کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو مصطفیٰ کی غلامی کی تھی۔ پتہ یہ چلا یہ کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا جب لوگوں نے دیکھا، وہ 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ بظاہر مسلمانوں کی شکل، مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ فتح و کامرانی عطا فرما دیا۔ پھر سب 50 تیر انداز میں سے چند نیچے اتر آئے، جب چند نیچے اتر آئے وہ محاصرہ خالی ہو گیا۔ اس وقت خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کیا تھا، خالد بن ولید نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو پھر پیچھے سے گھیرا، اسی میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرات محترم وہی سیدنا امیر حمزہ ہے، ایک کو قتل کرنے کے بعد امیر حمزہ واپس آ رہے تھے، وہی حبشی جو تھا بھالا پھینکنے کا ایکسپرٹ تھا، ماہر تھا، وہ ایک آڑ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب کہا کہ اب امیر حمزہ سامنے ہے، یوسف عورت نے کہا تھا ہمیں حبشی اگر اس کو مار دو گے تو جو چاہو گے میں تجھے عطا کر دوں گی۔ اللہ اللہ ایسا بھالا پھینکا، امیر حمزہ کے گردن میں جا کر پیوست ہو گیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرات محترم وہ حبشی کا حال یہ ہے کہ جب اس کے بعد مسلمان وہ جنگ احد کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، کافر بھاگ گئے، کافر بھاگنے کے بعد جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا گیا تو زیادہ تر انصار صحابہ کرام تھے، وہ انصاری صحابہ میں سے میرے سرکار نے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد لوگوں ایمان، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، وہ مصعب بن عمیر اسی پشو پیش میں کہ جب پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مصعب بن عمیر کا شہید ہونا تھا۔ جب میرے سرکار نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تو کیا دیکھا، کسی کے ناک کٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کی
زبان کٹی ہوئی ہے، کسی حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا ہے، ان کے کلیجے کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ حضرات اسلام اسی کا نام ہے کہ اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد اسلام آج ہمارے یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ اگر اسلام بدر میں شہید ہو جاتے پھر اسلام کا کیسے اب آج ہم تک کیسے پہنچتا؟ احد میں ختم ہو جاتے تو اسلام کیسے پہنچتا؟ پتہ یہ چلا صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ فرمایا جاتا ہے آپ کی پھوپھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ دوڑتے ہوئی آ گئی تھی، میرے سرکار نے اپنے سے فرمایا حضرت زبیر بن عوام سے، یہ زبیر بن عوام کون ہے؟ وہی حضرت صفیہ کی بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر سے فرمایا اپنی والدہ کو روکو کیونکہ ان کے بھائی کا جو لاش مبارک ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ فرماتے کہ پیٹ کو چاک کر دیا گیا ہے، کلیجہ نکال لیا گیا ہے، کان کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، زبان تک کاٹ لی گئی ہے۔ حضرت صفیہ کو روکنے کے لیے ان کا بیٹا حضرت زبیر آگے بڑھے ہیں، زبیر آگے بڑھے، ماں سرکار نے فرمایا وہاں تک جانے کے لیے منع کیا ہے۔ حضرت صفیہ اپنے بیٹے کے پیٹ پر ایک گھوسا مارتے ہیں اور کہتے جانے دو مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دو۔ اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے پروردگار کی دعا کے لیے، مولا یہ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو چکا ہے، عظمت قربان ہو جا اس بہن کی عظمت پر جو اپنے سامنے اپنے بھائی کے کلیجے کو چباتے ہوئے دیکھ رہی ہے، قربان جا اس بہن کی عظمت پر جس نے اپنے سامنے اپنے بھائی کی لاش مبارک کو جو جسم سے جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے دیکھ رہا ہے۔ میں اس جنگ احد کو دیکھ رہا ہوں، آج فلسطین کی وادی میں اس ماں کو دیکھ رہا ہوں جس ماں کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو جنازے کے لیے جس کا ٹکڑا ٹکڑا کیا ہوا ہے، کسی کا سر الگ کیا ہوا ہے تو کسی کا پیر الگ ہے۔ او ماں تیری عظمت پر سلام ہے، او باپ تیری عظمت پر سلام ہے کہ تو اپنے بیٹے کے ایسی حالت میں جنازے کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے وہی حبشی ہے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ فرماتے کہیں سے ہاتھ کاٹ لیا گیا ہے، کہیں سے زبان کاٹ لی گئی ہے۔ جب اس کے بعد یہ حال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کر کے سب کے لاش مبارک کو دفنانا شروع کیے، کفن مبارک فرماتے چادر کا 2 ٹکڑا لایا گیا، حضرت چادر کا جب 2 ٹکڑا لایا گیا فرماتے میرے سرکار سے فرمایا کہ حضرت کس کے لیے؟ حضرت امیر حمزہ کے لیے چادر کا ٹکڑا لایا گیا۔ میرے سرکار فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے چچا کو چادر دیا جائے اور میرا سب سے چہیتا مصعب بن عمیر کو ایسے۔ جب مصعب بن عمیر کو چادر کا ٹکڑا دیا گیا، وہ چادر کا ٹکڑا 2 ٹکڑا کیا گیا، ایک سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا گیا، ایک سے مصعب بن عمیر کو کفن دیا گیا۔ جب کفن دیا گیا نا تو سر ڈھانکتے تھے تو پیر چھپ جایا کرتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ ایک کام کرو، سر کے طرف سے ڈھانک دو اور پیر کے طرف اسکر نامی گھاس ڈال دو۔ حضرات محترم وہی اسلام کا دور ہے، لیکن اسلام اس وقت بھی بلند تھا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام شہید ہو گئے، میرے سرکار مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں آئے۔ جب مصعب شہید کیا جا رہا تھا نا تو مصعب بن عمیر کی زبان سے یہی نکلا تھا جو میں نے موضوع سخن کا انتخاب کیا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے۔ اس وقت بھی گواہی دے رہا ہوں قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے اور رسول بھی گزر گیا مگر یہ ایسے اللہ کا رسول ہے، کل بھی اللہ کا رسول تھا، آج بھی اللہ کا رسول ہے اور صبح قیامت تک اللہ کا رسول رہے گا۔ اللہ یہ کو اسلام کے جانسا میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہو گئی۔ مصعب کو دیکھا ہے، مصعب میں نے مدینے مکے میں تیرے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا تھا، تیرے اتنے بہترین کپڑے، تیرے پاس اتنے بہترین خوشبو، آج تجھے کفن دیا جا رہا ہے تو کفن کا ٹکڑا بھی سلامت نہیں ہے، پیر ڈھانکا جا رہا ہے تو سر باہر ہو جا رہا ہے۔ حضرات محترم میرے سرکار نے جنازے کی نماز پڑھائی، 70 جنازے رکھے گئے، سب سے پہلے امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا، پھر ایک ایک کر کے سرکار نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا گیا فرمایا جاتا ہے، روایت راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا، کیونکہ سب سے پہلے جنازہ حضرت امیر حمزہ کا پڑھایا گیا، سرکار ایک ایک کر کے پڑھاتے جاتے تھے، پتہ یہ چلا جو ایک مرتبہ پڑھایا گیا بار بار پڑھایا جا رہا ہے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد 45 یا 46 سال کے بعد یا 44 سال کے بعد اس طرف سے ایک نہر جاری کیا حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں، تو جب اس طرف سے ایک نہر نکلا نا تو دیکھا کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے کفن بھی سلامت
سلامت ہے، صحابہ کرام کے کفن بھی سلامت ہے، ان کا جسم اقدس بھی سلامت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے اللہ اس کو زمین کے نیچے بھی سلامت رکھتا ہے اور اوپر بھی سلامت رکھا کرتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس جنگ احد واقع ہوئی تھی 15 رمضان المبارک کو۔ آج فلسطین کی وادی کو دیکھو، حضرات محترم مسلمانوں کو یاد کرو جو بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ آج کئی لوگ ہندوستان کی سرزمین پر، کتنی مسجدیں ایسی ہیں، کتنے خانقاہیں ایسی ہیں جو پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اس فلسطین کی وادی کے لیے چندہ اکٹھا کر کے بھیج رہے تاکہ کم از کم ایک وقت کا کھانا کھا لے۔ حضرات محترم کیسے لوگ ہیں، ہم بھی کوشش کریں حضرات محترم تاکہ کم سے کم ایک وقت کا اگر اسے کھانا میسر ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے، ان کے صدقے سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ حضرات محترم ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا عمل ہے، اس نمازوں کو دکھا سکو گے جو نماز تجھے خود یقین نہیں ہے کہ نماز میری مکمل ہے کہ نہیں ہے، اس روزے کو دکھا سکو گے جو تجھے خود یقین نہیں کہ میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، مگر اگر کسی ایسے غریب اور لاچار کو اگر ایک وقت کا نوالا کھلا دیا، اگر وہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہو سکتا ہے اللہ تیرے گناہوں کو بخشش کر کے پروانہ بنا